تو ہم شروع کرتے ہیں امیر خسرو کے کلام سے ذیال مسکین. تیموری سلطنت میں خانہ جنگی ہونے لگی اور اس سے بھاگتے ہوئے بابر نے ہندوستان کا رخ کیا اور ابراہیم لودھی کو بارودی توپوں کی نئی ٹیکنالوجی سے ہرا کر ہندوستان فتح کر لیا. دہلی سلطنت میں جو علمی اور ادبی سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو مزید تقویت دی اور سمرقند اور بخارا کے علوم اور فنون کو اس میں شامل کر دیا. مغل سلطنت اپنے زمانے کی دنیا کی سب سے طاقتور، محفوظ اور امیر سلطنت بن گئی. اس دور میں مغل حکمرانوں نے غیر مسلم شہریوں کو شریک بنایا اور ان کی روایتوں کو پذیرائی دی. مغل بادشاہوں نے ہندو، جین، بدھ، عیسائی وغیرہ سے مکالمہ رکھا، ان کو اپنی حکومت میں وزیر اور عہدیدار بنایا اور سنسکرت اور قدیم ہندو علم کو بھی فروغ دیا. مغل بادشاہوں نے بہت سی سنسکرت کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کروایا اور رامائنا، مہابھارتا وغیرہ کے ترجمے کیے. Emperor Akbar patronized the translation of roughly 12 Sanskrit texts into Persian. Jahangir and Shah Jahan each sponsored several additional works. The texts selected for translation were sort of all over the map. These include both Hindu epics, Kashmiri histories, storybooks such as the Panchatantra, mathematical treatises, and so forth. Of all the Mughal translations, the Mahabharata epic, translated in the 1580s, was truly the crown jewel. اس خطے کی تیسری بڑی زبان سنسکرت آریہ قبیلوں کی زبان تھی، جو کہ تاریخ دانوں کے مطابق 3500 سال پہلے گھوڑ سوار جنگجوؤں کے ہمراہ پہلی بار ہندوستان میں متعارف ہوئی. یہ زبان اسی جڑ کی بولی ہے جس سے تمام یورپی زبانیں بشمول قدیم یونانی اور قدیم ایرانی زبانیں نکلیں. دریائے سندھ اور گنگا کی زرخیز وادیوں میں سنسکرت کا فنونی اور ادبی عروج ہوا اور یہ تمام خطے کے فلسفے، تاریخ، مذہب، سائنس اور تخت و تاج کی زبان بن گئی. اس کے وسیع اثر کے نقش آپ کو دور دراز شہروں اور علاقوں کے ناموں میں ابھی تک ملتے ہیں، جیسے کہ کندہار یا گندھارا اور سنگاپور یا سنگاپورا. سنسکرت کی سب سے قدیم کتاب رگ وید ہے اور یہ ہندو، جین، بدھ دھرم اور دیگر مذہبوں کی مقدس بولی ہے، جس میں رامائنا، اپنشد، پران، مہابھارت، ارتھ شاسترا وغیرہ تحریر ہیں اور اس میں ان مذاہب کے منتر اور رسومات ادا ہوتے ہیں. سنسکرت اپنی بے تحاشا مقبولیت اور گہرے اثر کے باوجود وقت کے ساتھ ایک محدود زبان بن کے رہ گئی، جس کا علم صرف برہمن ذات تک محدود ہو گیا. نچلی ذات کا شخص اس کو اگر غلطی سے سن بھی لے تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کے کان میں پگھلایا ہوا تانبا ڈال دیا جائے. سنسکرت کے اسکالر شیلڈن پولک کا کہنا ہے کہ کیونکہ اس کا عام استعمال تقریباً ختم ہو گیا تھا تو یہ ایک مردہ زبان بن گئی ہے. اس کے برعکس فارسی اور عربی آج تک عام استعمال کی یعنی زندہ زبانیں ہیں. عام لوگوں میں روزمرہ کے لیے مقامی زبانیں استعمال کی جاتی تھیں، لیکن کیونکہ فارسی کے استعمال میں کوئی قدغن نہیں تھا اور یہ نئے حکمرانوں کی زبان تھی، اس کو بہت وسیع پیمانے پر لکھنا اور بولنا سیکھا جانے لگا. شہنشاہوں کو حکومت سازی کے لیے ملازمین کی ضرورت تھی اور مقامی لوگوں نے فارسی زبان کو سیکھ کر اپنا راستہ بنایا. اس کے نتیجے میں یہ عجب واقعہ ہوا کہ یہ لوگ جن کو عام طور پہ سنسکرت سے رسائی نہیں تھی، ان لوگوں نے اپنے ہی مذہب کی مقدس کتابیں پہلی بار فارسی زبان میں پڑھیں. We have a copy of the translation held today in Srinagar that contains Sanskrit verses written around the margins for the first part of Book 1. These verses are from the Sanskrit epic. They correspond to where we are in the Persian translation. They were probably written by a Hindu reader in the 18th or 19th century who, like me, had access to both traditions.
Incidentally, this manuscript brings out a crucial feature of the afterlife of Mughal translations of Sanskrit text, namely that they came to be read voraciously by Hindus. Honestly, by the 18th and 19th centuries, more Hindus probably knew Persian than knew Sanskrit, and so some of them accessed their own religious works through Mughal-sponsored translations. عربی اور نستعلیق حروف بھی غیر مسلموں میں عام ہو گئے، بلکہ جو آج کل ہندی کے دیونگری حروف ہیں یہ تو بہت بعد میں عام استعمال میں آئے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ مغل سلطنت کی انتظامیہ میں شریک ہونے والے ہندوؤں کو جو اس زمانے میں عربی یا فارسی القاب دیے گئے وہ انہوں نے فخریہ اپنے ناموں میں مستقل شامل کر لیے اور آج تک استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بچن جو کہ فارسی میں جس کا مطلب ہے بچہ، شاہ یعنی بادشاہ، معجوم دار یعنی حساب رکھنے والا، چکلا دار یعنی کسی چھوٹے قصبے یا چکلے کا ذمہ دار، ملک یعنی سردار، اور ہاں مودی جس کے فارسی میں معنی ہے ادا کنندہ یا ٹیکس دینے والا۔ ہندو ثقافت اور تاریخ پر فارسی اور عربی کے اثر کے بے تحاشا دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی دیکھ لیں کہ ہندو لفظ خود ہی عربی اور فارسی کا ہے، اور جیسا پہلے بھی کہا ہے یہ تعلق دو طرفہ تھا، اور بہت سے ہندوؤں نے فارسی ادب اور شاعری میں اپنا حصہ ڈالا اور بہت سے عربی اور فارسی تحریروں کا سنسکرت میں بھی ترجمہ ہوا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کھلے ملاپ سے ایسا علم اور ادب جو کہ شاید صدیوں سے پردہ پوش تھا پہلی بار باقی دنیا کے لیے کھل گیا اور ایک اجتماعی علمی سلسلے میں شامل ہو گیا۔ Note the open box of manuscripts towards the top, sort of between the heads of the two central Mughal guys. There was a very old Islamic trope that Brahmins kept their Sanskrit books hidden from Muslims. This idea dates back to at least the 11th century with al-Biruni. So this open box of manuscripts proclaims the politics of translation by framing Akbar as such a powerful king that he can bring previously hidden Hindu works into the open. پروفیسر رچرڈ ایٹن اپنی حالیہ کتاب انڈیا ان دی پرشینٹ ایج میں اس دور کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس دور کی برصغیر کی تعریف اس کی ادبی اور ثقافتی زبانوں کے زاویے سے بہتر کی جا سکتی ہے، اور انہی کے مطالعے سے ہم اس کی حقیقی تاریخ کو جان سکتے ہیں۔ Here's a slide showing the Persianate world from roughly 900 to 1900. And the cities you see depicted here are all sites where Persian literature, Persian culture were patronized and were produced. And it is really the circulation of Persian literature through these various cities across almost 1,000 years of time that constitutes what I'm calling the Persianate world. And what's fascinating to me is that in the period that I'm interested in, from roughly 1000 to 1800, there is this overlapping of the Persianate world with that of the Sanskrit world that had already obviously been there, and which indeed itself diffused far to the east. As you see in the map here, the Sanskrit world diffused all the way into Southeast Asia. I mean, you have words like Singapore or Sumatra, which are pure Sanskrit words, which indicate a great deal about this earlier diffusion. So what India really, one way of thinking about Indian history is the idea of the overlapping of these two linguistically defined and literary defined civilizations, the Sanskrit and the Persianate. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فارسی کوئی اجنبی زبان نہیں تھی جو کہ صرف ایرانیوں تک محدود تھی۔ ہم سمجھنے لگے ہیں کہ فارسی، عربی اور سنسکرت ہماری اپنی نہیں بلکہ کوئی اور لوگوں کی زبانیں تھیں جو کہ ہماری مقامی زبانوں پر یا تو مسلط کر دی گئیں اور یا ایک پیشہ ور مجبوری تھی۔ حالانکہ حقیقت میں اگر اپنی مقامی مادری زبانوں کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تین جڑ کی زبانوں سے ہی دریافت شدہ ہوں گی۔ پھر یہ کہ تقریباً تمام اعلیٰ ادب اور تاریخ آپ کو انہی میں اور خاص طور پہ فارسی میں ملے گی یا اسی میں کہے اور لکھے مواد سے بے حد متاثر ہوگی۔ یہ ایک مسلسل قدرتی ارتقاء سے تخلیق کیا جانے والا تہذیبی ورثہ تھا جس کو خود قوموں نے اپنایا اور اس کی ترقی اور تعمیر میں سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ Persian and Sanskrit were both languages that were not languages of region, like, let's say, Bengali or Tamil or Gujarati.
but rather languages that traveled, languages that were understood as elite. You really are talking about a contrast between regional culture, where you have the language you speak at home, your mother tongue, as opposed to this other culture, which is above it, this literary language, which oftentimes serves as a model ultimately for regional languages. And so there's an interaction between not only these two elite languages, Persian and Sanskrit, but also between both of them and these regional cultures. फिर हमारी सरजमीन में पनपने वाली सूफ़ी रूहानियत के तकरीबन तमाम सूफिया अरबी या फ़ारसी बोलते थे। इनसे बहुत सों के सिलसिले मौलाना रूमी की फ़ारसी मसनवी या इब्न अरबी की इब्नी तहरीरों से मुस्तफ़ीद होते थे या मुतासिर होते थे, जैसे कि अब्दुल कादिर जिलानी, अली हजवेरी, बहाउद्दीन ज़करिया, लाल शहबाज कलंदर, शाह रुकन आलम, निज़ामुद्दीन औलिया। मकामी ज़बानों के भी सूफिया और पंजाबी सूफ़ी शुअरा की सोच का चश्मा हमें फ़ारसी या अरबी से ही मिलता है। मिसाल के तौर पर बुल्ले शाह के उस्ताद शाह इनायत की तहरीर भी सब फ़ारसी में थीं और बुल्ले शाह को रूहानियत की राज इसी ज़बान में सिखाए। पंजाबी काफ़ी के बानी माधोलाल शाह हुसैन की इब्तदाई तालीम भी अरबी में थी। सुल्तान बाहू अपनी पंजाबी शायरी के लिए मशहूर तो हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी 100 से ज़ायद किताबों में से सिवाय एक किताब के बाकी तमाम फ़ारसी में थीं। हीर रांझा लिखने वाले वारिस शाह की तालीम फ़ारसी और अरबी में हुई। पश्तो बोलने वालों में तो फ़ारसी और फ़ारसीबान की इज़्ज़त और मकाम कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उर्दू ज़बान के बारे में बात पहले भी हुई है, लेकिन ये देखिए कि उर्दू गज़ल के बानी मीर तकी मीर ने अपनी सुआने हयात, ज़िक्र मीर, तवारीख़ और कुल्लियात फ़ारसी में ही तख्लीक की। गज़ल ख़ुद अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी हिरन है, और ये अरबी शायरी की किस्म थी जो कि उर्दू ज़बान में मुतारफ़ हुई और मकबूल हुई। उर्दू अदब के दो बड़े नाम गालिब और अमीर खुसरो के फ़ारसी से ताल्लुक़ के बारे में आप खुद ही सुन लें। अमीर खुसरो ने लिखा है गुर्रतुल कमाल में, हाँ मैंने इसमें कुछ कवित कुछ दोहे कहे थे। जुज़्वे चंद, जैसे गालिब ने अपने उर्दू दीवान के बारे में लिखा है कि ये मजमुआ बेरंग है, और मेरी शायरी का हुस्न देखना है, मेरी ख्याल आफरीनी देखिए तो मेरा फ़ारसी दीवान। फ़ारसी में गालिब ने 10,000 शेर कहे। उर्दू दीवान जिसकी वजह से आज गालिब है और हिंदुस्तान का, मुग़ल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर है, उर्दू के उस दीवान में सिर्फ 1800 शेर है, यानी 1/5 भी नहीं। वही हिंदवी जिसको वो कहते हैं हाँ जुज़्वे चंद मैंने लिखा तो था बहुत हम्बली, लेकिन नजरे दोस्तां करदा शुदास्त, उसको मैंने अपने दोस्तों में उनकी एंटरटेनमेंट के लिए बांट। आप ये ना समझें कि फ़ारसी और अरबी महज रूहानियत और शायरी की ज़बानें थीं, बल्कि इनमें तमाम दस्तावेज़ात, रिकॉर्ड, हिसाब, नक्शे, जंग और हुक्मरानी के मैनुअल, टैक्स और ख़रीद व फ़रोख्त के अमूर, शाही फरमूदात, वजीफ़े, मुआहदे, औक़ाफ़, यानी 19वीं सदी तक सब इसी में थे। और इन्हीं दस्तावेज़ात के ज़रिए तारीख़दान हमारी तारीख़ का खोज लगाते हैं। यानी अगर किसी को बरसग़ीर का तारीख़दान बनना है तो उसको अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी से ज़्यादा फ़ारसी और संस्कृत सीखने की ज़रूरत होती है। फ़ारसी का इतना गलबा रहा कि हद ये है कि मुग़लों के ज़वाल के बाद तक भी सिख और मराठा फ़ारसी में ही अपने दस्तावेज़ात लिखते रहे। ये सब जानने के बाद यकीनन आपके जहन में सवाल आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि हम इस सब से जैसे कट के रह गए। एक अजीम शान शहर बन चुका है जो कि एक मजबूत किले की दीवारों में महफूज है। यूं लगता है ता क़यामत सलामत रहेगा। 1000 साल की तारीख को 100 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये सब एक अफसाना और किस्सा ही लगने लगा। जानिए अगले हिस्से में।